بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ 12 ربیع الاول کچھ ہی دن میں آنے والا ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے سچی باتیں، کچھ خاص جانکاری آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اسے صحیح راہ میں لانے کے لیے کہ لوگ بتوں کو نہ پوجے، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے لگاتار انبیاءوں کو قائم رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اکرام پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے کیول 25 یا 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اتنے سارے نبیوں کو بھیجنے کے بعد بھی لوگ گمراہی کی زندگی جی رہے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، کوئی آگ کو پوجتا تھا تو کوئی کسی اور دھرم کو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایک الگ قبیلے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بھی کسی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے۔ عرب دیش میں لوگ ہنسا کا شکار تھے، اللہ کو چھوڑ کر لوگ باقی سب کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ کو 20 اپریل سن 571 عیسوی میں مکہ میں ہوا تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا اور ماں کا نام آمینہ تھا۔ آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ مہینے بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کا لالن پالن آپ کے چاچا ابو طالب کرنے لگے۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ اپنے چاچا کے ساتھ تجارت میں جانے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تب حضرت خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا تو آپ راضی ہو گئے، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی لیکن آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے تو اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھانے سے پہلے ضرور بلاتے تھے۔ انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا رسم کو شروع کیا، یہ ہمارے نبی کی سنت مانی جاتی ہے۔ آپ زیادہ تر غریب بیمار لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک ہیرا نام کی غفا تھی، وہاں پر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تبھی ایک دن اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے، پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بغل میں ہاتھ ڈالے اور جبریل نے حضور کو دبایا اور پھر جبریل پیچھے ہٹ گئے، پھر دوسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر تیسری بار دبایا، پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھر فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تب حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا۔ پھر آپ اسلام کی دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہنے لگے۔ وہیں سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے پورے مکہ کے بادشاہوں کو ایمان لانے کا خط بھیجا۔ اس کے بعد پورے مکہ میں غیر مسلم آپ کے خلاف ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ سے مدینہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے سن ہجری کی شروعات ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ کافی لوگ ایمان لانے لگے۔ اس کے بعد جنگیں شروع ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کو بے انتہا صبر دیا تھا۔ آپ کی پوری زندگی کی واقعات تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتا پانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم آپ کو کچھ باتیں ضرور بتائیں گے۔ ہم آپ کو ایک بوڑھی اماں کا واقعہ سناتے ہیں جو ایک سچا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بوڑھی اماں 2 بڑے تھیلے لے کر جا رہی تھی۔ بوڑھی اماں اتنی کمزور تھی کہ ایک تھیلا اٹھاتی تو دوسرا زمین پر گر جاتا۔ وہ بیچاری ایک تھیلا آگے لے جا کر رکھتی اور دوسرا تھیلا لینے واپس آتی۔ سب کی نظر پڑ رہی تھی پر کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی ادھر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے۔ تبھی آپ کی نظر پڑ گئی
पास आकर अम्मा से फरमाया, अम्मा क्या मैं थैला उठाने में आपकी मदद करूं? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा एक थैला तू ले ले, एक थैला मैं ले लेती हूँ। हमारे नबी ने कहा रहने दो अम्मा, दोनों मैं ले लेता हूँ। उस बूढ़ी अम्मा के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी पीछे पीछे दुआएं देती रही। फिर बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुखते? तब हमारे नबी ने फरमाया, कंधा तो दुखता नहीं है माँ, तेरे पाँव तो नहीं दुख रहा है ना माँ। फिर चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आ गया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, यही मेरा घर है बेटा। तभी आपने उन दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। तभी बूढ़ी ने कहा, तूने मेरा थैला उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा, मैंने आपको माँ कहा है, भला अपनी माँ से कोई मजदूरी लेता है क्या? तब बूढ़ी माँ ने कहा, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, कोई नहीं लेता अपनी माँ से मजदूरी। बुढ़िया ने कहा, मैं एक जमाने से मक्के में रहती हूँ, मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। मक्के में एक आदमी निकला है मोहम्मद, उसके जाल में कभी ना फंसना। बेटा वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं, उसके पास कभी ना जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हाँ माँ, जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। लेकिन वो बुढ़िया तजुर्बेकार थी। उसने कहा कि बेटा तू रोता क्यों है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वहाँ से जाने लगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुझे तेरी बूढ़ी अम्मा का वास्ता, बता तू रोता क्यों है, वजह क्या है? तब आपने कहा कि तू जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़कर जा रही है, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। बस ये जुमला सुनना था। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, वो मोहम्मद तू ही है? फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून नहीं हो सकता। आज मैं इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। बूढ़ी अम्मा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी। अपने मुआशरे में फैली बुराइयों को खत्म किया। आपने अपनी जिंदगी सादा सिंपल गुजारी। अल्लाह ने आपके लिए ये सारा जहां बनाया। आपके बहुत सारे मौजज़े आज भी मौजूद हैं। रब तबारक व तआला ने कुरान दिया ताकि इंसान सही राह पर चल सके। दुनिया में आज मुसलमान अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस करता है। चुनांचे एक ऐसा वक्त भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाने का इरादा किया। जब आपकी उम्र मुबारक 63 साल हुई, तब सन 632 ईस्वी को आप पर्दा कर गए। दुनिया में सबसे ज्यादा नाम लोगों का मोहम्मद है। अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम जोड़ दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ताला ने दुनिया में 4 किताबें उतारी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। 12 रबीउल अव्वल को आपका हर साल पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराया जाता है, यानी कि जुलूस निकाला जाता है। मुस्लिम लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि उस दिन आप तशरीफ लाए थे। तो दोस्तों, ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चंद बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।